بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ سالار بظاہر تو تیمور کی موت کے افسوس کے لیے آیا تھا، لیکن اس کے دل میں جو چل رہا تھا اس کے لیے یہی موقع تھا جس سے وہ فائدہ اٹھانے کے لیے صحیح وقت کے انتظار میں تھا، اور وہ وقت اب آ ہی گیا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے امامہ کی طرف نظر جمائے بیٹھا تھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت جتن کر چکا تھا، لیکن اس کی محبت خود غرضی اور ضد سے بھرپور تھی۔ امامہ کے سامنے آتے ہی اس نے تیمور کے حوالے سے بات کی تھی اور امامہ سے اس کا دکھ بانٹنے آیا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ امامہ سالار کی بات بہت غور سے سن رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے چہرے کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سالار کے چہرے کے تاثرات اور اس کی زبان سے ادا ہونے والے لفظوں میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ تیمور کے بارے میں سن کر مجھے بے حد افسوس ہوا ہے اور میں تمہارا درد سمجھ سکتا ہوں۔ تیمور کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا، لیکن اب تم کیا کرو گی؟ امامہ، میں جانتا ہوں کہ تم اپنا خواب پورا کرنا چاہتی ہو۔ تمہارا خواب ایک ڈاکٹر بننا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا یہ خواب پورا ہوگا۔ جی بالکل، میں ایسا ہی چاہتی ہوں، یہی میرا سب سے بڑا خواب ہے، لیکن آپ میری مدد کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ امامہ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر سالار اس کی مدد کیوں کرنا چاہتا تھا۔ تم ایک ذہین اور خوبصورت لڑکی ہو، اور تمہاری جیسی لڑکیوں کی مدد کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں تمہاری مدد کر سکوں گا۔ سالار امامہ کے وجود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار کی بات سن کر امامہ اس کو بہت دیر تک خاموشی سے دیکھتی رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر خاموش رہی اور سالار کی کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ دیا، تب وہ خود ہی بولا تھا، میں تمہاری ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں جو بھی چاہیے ہوگا میں تمہیں ہر سہولت دوں گا، میں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے بھی تم سے کچھ چاہیے۔ امامہ سالار کی باتوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مانگنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس نے ڈرتے ہوئے سوال کر ہی لیا تھا۔ میں تمہیں ایک رات کے لیے اپنے بستر پر چاہتا ہوں، سالار نے امامہ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ امامہ یہ تو جانتی تھی کہ سالار کی اس پر نظر تو تھی ہی، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کہہ دے گا۔ سالار کی بات سن کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سالار، جو اس کے بھائی کا سب سے اچھا دوست تھا اور وہ اسے ایک سلجھا ہوا اور ہمدرد انسان سمجھتی تھی، وہ اس کے سامنے ایسی شرط رکھے گا۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اور وہ ایک دم غصے میں آ گئی تھی۔ کیا کہا؟ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے سالار کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کا امامہ کے پاس آنے کا مقصد اب واضح ہو گیا تھا۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہیں۔ میں تیمور کی بہن ہوں، وہ تیمور جو آپ کا سب سے اچھا دوست تھا اور آپ کو سب سے زیادہ عزیز بھی تھا۔ کیا آپ کو مجھ سے ایسی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ اگر مجھے حاصل کرنا ہی ہے تو مجھ سے صحیح طریقے سے نکاح کریں، ورنہ یہاں سے چلے جائیں۔ تمہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو، میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور تیمور کو بھی میں تم سے زیادہ ہی جانتا ہوں۔ اسی لیے تو میں تم سے عزت سے بات کر رہا ہوں اور طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم سے کیا چاہیے، ورنہ تم نہیں جانتی کہ سالار کو جو چیز پسند آ جاتی ہے کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ سالار جو ضد اور انا کا پیکر تھا، امامہ کی بات سن کر مزید اکڑ کر بولا تھا، اگر تمہیں میرا طریقہ پسند نہیں آیا تو ٹھیک ہے، لیکن میرا طریقہ یہی ہے۔ میں تمہارے خواب کو حقیقت میں بدل تو سکتا ہوں، بشرط کہ تم میری شرط مان لو۔ امامہ کے لیے تیمور کی موت ایک بہت بڑا صدمہ تھی، لیکن اس سے بھی بڑی مشکل یہ تھی کہ اب وہ تیمور کے بعد اکیلی کیا کر سکتی تھی، اور ڈاکٹر بننا تو اس کا سب سے بڑا خواب تھا، اور سالار اس کو کھلی آفر کر رہا تھا کہ وہ اس کا یہ خواب پورا کر سکتا تھا۔
اس نے سوچا کہ اگر یہ نکاح اس کے خواب کو پورا کر سکتا ہے تو شاید اس کو یہ قربانی دینا پڑے گی۔ امامہ نے بوجھل دل کے ساتھ سالار کی یہ شرط قبول کر لی تھی، کیونکہ اس کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ سالار کو جو چیز پسند آ جاتی ہے وہ اس کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے، پھر چاہے طریقہ جو بھی ہو۔ اور دیکھو، اب تم میرے سامنے ہو امامہ، اب تم صرف میری ہو۔ میں تمہاری سب خوابوں کو حقیقت میں بدل دوں گا، لیکن یاد رکھنا یہ نکاح کا رشتہ صرف ایک رات کا ہے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی یہ سب ختم ہو جائے گا۔ نکاح کے بعد سالار امامہ سے کہنے لگا تھا۔ یہ الفاظ سن کر امامہ کے دل میں خوف اور بے بسی کی لہر دوڑ گئی تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر چپ رہی تھی اور خود کو سالار کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر آنے والی صبح کو کیا ہوگا۔ امامہ بن ماں باپ کے ایک معصوم سی لڑکی تھی جو اپنے بھائی تیمور کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس کا بھائی ایک انٹرنیشنل کمپنی میں ایک بہت اچھی ملازمت کرتا تھا، جس سے ان دونوں کا گزارا بہت اچھا ہوتا تھا۔ تیمور نے اپنی بہن کو اکیلے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا، کیونکہ وہ بہت چھوٹی سی تھی جب ان دونوں کے ماں باپ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تیمور کو امامہ خود سے بھی زیادہ عزیز تھی، کیونکہ اس بیچاری معصوم لڑکی کے علاوہ اس کو اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ تیمور امامہ سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے تو امامہ کو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا تھا اور اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا تھا۔ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد تیمور نے بہت مشکل سے خود کو اور امامہ کو سنبھالا تھا۔ اس نے دن رات محنت کر کے امامہ کو اچھی تعلیم دلوائی تھی اور اس کی پرورش میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ تیمور کی پوری کوشش تھی کہ امامہ کو کبھی بھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو، اسی لیے وہ اس کی ہر خواہش اور ہر ضد کو پورا کرتا تھا، تاکہ وہ اپنے بھائی سے کبھی کوئی گلہ نہ کر سکے کہ ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اس کے بھائی نے اس کا خیال نہیں رکھا تھا۔ تیمور ہر طرح سے امامہ کا خیال رکھتا تھا اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ ساری ذمہ داریاں کے لیے سنبھالتا سنبھالتا تھک گیا تھا اور اپنا غم اور دکھ دور کرنے کے لیے تھوڑی بہت شراب بھی پینے لگا تھا، جس کے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکا اور ہر غم سے آزاد محسوس کرتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر وہ تھوڑی بہت شراب پی کر اپنا ہر غم بھول جاتا تھا تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ تیمور اپنی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ وہ امامہ کی تمام ضروریات کا خیال رکھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے ہر روز ایک نائٹ کلب میں بھی جانے لگا تھا۔ اس کو وہاں پر کسی بھی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ تو وہاں پر صرف اپنا غم ہلکا کرنے جاتا تھا۔ جو تھوڑی بہت شراب پینے کے بعد وہ اپنا ہر دکھ درد بھول جاتا تھا، بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ خود کو ہر فکر سے آزاد کر لیتا تھا۔ ارے او بھائی، اور کتنی پیو گے؟ کیا ہوش میں تو ہو؟ ایسا بھی کون سا غم ہے جو اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ جب ایک روز تیمور ضرورت سے زیادہ ہی پی رہا تھا تو کاؤنٹر پر کھڑا لڑکا اس سے پوچھنے لگا تھا، مگر تیمور کو اس روز اپنی کوئی ہوش نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو ہر ایک سے بیگانہ ہو کر اس نائٹ کلب میں ایک کونے میں دبکا بیٹھا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، اگر اتنی پی لو گے تو گھر کیسے جاؤ گے؟ جب تیمور نے اس لڑکے کی کسی بات کا جواب نہ دیا تو وہ دوبارہ سے پوچھنے لگا تھا، مگر تیمور اس لڑکے کی ہر بات کو نظر انداز کر کے اپنی ہی دھن میں لگا ہوا تھا۔ وہ اب تک مکمل ہوش کھو بیٹھا تھا اور مسلسل اور شراب کا تقاضا کر رہا تھا۔ جب تیمور ہوش کھو بیٹھا تھا تو لڑکھڑاتے ہوئے نائٹ کلب سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا تھا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہیں بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا تھا، مگر تب ایک لڑکی کی اس پر نظر پڑی تھی جو اسی نائٹ کلب سے باہر نکل رہا تھا۔ رات کے اس پہر گلیاں سنسان تھیں۔ تب وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا تیمور کے قریب آ کر رکا تھا۔ وہ تیمور کے قریب بیٹھ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ وہ تیمور کی حالت دیکھ کر فوراً سمجھ گیا تھا
کہ وہ نشے میں ہیں۔ بھائی اٹھو، یہاں اس طرح پڑے رہنا خطرناک ہے۔ اس نے تیمور کو ہلانے کی کوشش کی تھی، مگر تیمور نے کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ اس لڑکے نے تیمور کی جیب سے اس کا موبائل نکال کر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تب ہی اسے ایک کارڈ ملا تھا جس پر تیمور کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ تیمور ہوش میں آ جاتا، مگر رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ جگہ بھی کافی سنسان تھی۔ تب اس نے تیمور کو اٹھا کر اپنی گاڑی میں لٹایا تھا اور خود ہی کارڈ پر لکھے ہوئے ایڈریس پر اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب رات بہت زیادہ ہو چکی تھی اور تیمور گھر واپس نہیں آیا تھا تو ماما کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ تیمور اکثر گھر دیر سے ہی آتا تھا، مگر اس رات کچھ زیادہ ہی وقت گزر گیا تھا اور تیمور کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ ہی اس نے ماما کو فون کر کے کسی قسم کی کوئی خبر دی تھی کہ وہ کس وقت گھر واپس آئے گا۔ اس نے تیمور کو کئی بار فون کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تیمور کا فون بند تھا۔ تو ماما دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس کے بھائی کو کچھ نہ ہوا ہو۔ تبھی ڈور بیل بجی تھی اور وہ بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے تیمور کو بے ہوشی کی حالت میں کسی انجان لڑکے کے ساتھ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ کیا ہوا میرے بھائی کو؟ وہ آگے بڑھ کر تیمور کو سہارا دیتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ اوہ، تو یہ آپ کے بھائی ہیں؟ پہلے آپ ان کو سنبھالیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ جب ان کو ہوش آ جائے پھر آپ خود ہی پوچھ لیجیے گا کہ ان کو کیا ہوا تھا، سالار نے تیمور کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی نظریں اس لڑکی پر رک سی گئی تھیں جو اس بے ہوش ہوئے لڑکے کو سہارا دے رہی تھی۔ جب سالار نے امامہ کو دیکھا تو اس کے لیے وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ امامہ کے چہرے پر ایک معصومیت تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتی تھی۔ اس کی بڑی گہری آنکھیں خود میں جیسے کسی راز کو چھپائے بیٹھی تھیں۔ ان آنکھوں میں دنیا کی ساری کہانیاں سمٹی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کی لمبی گھنی پلکیں اس وقت بھیگی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی رنگت دودھ جیسی نرم اور شفاف تھی۔ اس کے گلابی ہونٹ اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے تھے۔ امامہ کے لمبے گھنے بال پریشانی کی حالت میں بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ امامہ کے وجود میں ایک خاص کشش تھی جو کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ سکتی تھی۔ سالار نے ایک دم سے خود کو سنبھالا تھا اور امامہ سے نظریں ہٹا کر بے ہوش ہوئے لڑکی کو سہارا دینے میں اس کی مدد کرنے لگا تھا جو وہ بیچاری لڑکی اکیلے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ وہ دونوں مل کر تیمور کو گھر کے اندر لے کر آئے تھے اور ایک صوفے پر بٹھا دیا تھا۔ اب وہ ہوش میں آنے لگا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے اپنے سامنے بیٹھے ایک انجان چہرے کو دیکھا تھا جو ماما کے برابر ہی بیٹھا اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور شرمندگی صاف جھلک رہی تھی۔ تیمور کو یاد آنے لگا تھا کہ وہ تو ماما سے وعدہ کرتا تھا کہ وہ اس کے لیے ایک مضبوط سہارا بنے گا، مگر اب وہ اپنی مشکلات کے آگے ہار مان رہا تھا۔ بھائی، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کہاں تھے؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ امامہ نے تیمور کو ہوش میں آتے دیکھ کر فوراً سے پوچھا تھا۔ تیمور نے بہانے بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن امامہ کو اندازہ ہو رہا تھا کہ تیمور جھوٹ بول رہا تھا۔ وہ اس اجنبی کے سامنے اپنے بھائی سے مزید کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ تیمور کو دیکھ کر امامہ کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا کہ اس کے بھائی کو ضرور کوئی نہ کوئی پریشانی تھی جو وہ اس سے چھپا رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے بھائی کو یہاں تک پہنچایا، امامہ نے سنجیدگی سے سالار کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آپ کا بھائی نائٹ کلب کے باہر بے ہوش پڑا تھا، میں نے ان کی حالت دیکھی تو انہیں یہاں تک لے آیا۔ سالار نے اس معصوم سی لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے جواب دیا۔ امامہ کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت اور دکھ کے آثار آئے تھے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن اب میں سنبھال لوں گی، امامہ نے تیمور کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں،
ایسی کوئی بات نہیں، سالار نے مسکرا کر کہا اور اٹھنے لگا۔ سالار ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، لیکن پھر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد امامہ نے تیمور کی طرف غصے سے رخ کیا تھا۔ بھائی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ امامہ کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ رات بھر کہاں تھے؟ اور یہ نائٹ کلب والا کیا معاملہ ہے؟ تیمور نے جواب دینے کی کوشش کی تھی، لیکن الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ امامہ کے سوالات کا جواب دینا آسان نہیں ہوگا، اور وہ اسے مزید کچھ نہیں چھپا سکتا تھا۔ امامہ، میں بس تھوڑا پریشان تھا، اس نے آنکھیں جھکا کر کہا تھا۔ پریشان؟ امامہ کی آواز میں درد تھا۔ آپ کو لگا تھا کہ ان مسائل کا حل شراب نوشی اور نائٹ کلب میں جانے میں ہے؟ بھائی، آپ نے ہمیشہ مجھے سکھایا تھا کہ مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے، لیکن آپ خود… وہ بات مکمل نہ کر سکی تھی۔ تیمور خاموش رہا تھا۔ اس کے پاس امامہ کی کسی بات کا کوئی جواب ہی نہیں تھا، لیکن اس کی اداس نظریں امامہ کے چہرے پر تھی، جو غم اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بہن کے اعتماد کو توڑ رہا تھا۔ اگلی صبح تیمور نے ڈھال سے آفس چلا گیا تھا، اور امامہ نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ ابھی تک پچھلی رات کی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ سالار نے تیمور کو دیکھتے ہی اس سے سوال کیا تھا۔ سالار کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کو یاد آیا تھا کہ یہ وہی شخص تھا جس نے اس کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کی مدد کی وجہ سے امامہ کے سامنے اس کی ساری حقیقت کھل گئی تھی۔ تیمور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکے سے اس کی مدد کرنے کے لیے شکر گزار ہوتا یا امامہ کے سامنے ساری حقیقت کھل جانے پر غصہ کرتا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی بہن کتنا پریشان ہو رہی تھی؟ اور اگر میں وقت پر نہ پہنچ پاتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ جب تیمور نے جواب نہیں دیا تھا تو سالار دوبارہ ہمدردی سے اس کو کہنے لگا تھا۔ جی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری مدد کی، لیکن آپ ادھر… تیمور نے سالار کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑا کر کہا تھا۔ جی، میں بھی اسی کمپنی میں کام کرتا ہوں، اور آج آپ کو یہاں پر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ بھی اسی جگہ پر کام کرتے ہیں۔ تب میں آپ کی خیریت دریافت کرنے آپ کے پاس چلا آیا۔ سالار نے تیمور کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے باتیں کرنے لگے تھے اور ایک دوسرے کو بتانے لگے تھے کہ وہ ایک ہی کمپنی میں بہت عرصے سے کام کر رہے تھے، مگر گزشتہ رات تیمور کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے ہی ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ جب سالار اور تیمور کی ملاقاتیں بڑھنے لگی تو وہ دونوں ایک دوسرے پر اعتبار کرنے لگے تھے، اور تیمور کو بھی ایک دوست مل گیا تھا جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کہہ سکتا تھا اور اپنے حالات کے بارے میں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ اکیلا ساری مشکلات سے لڑتا لڑتا تنگ آ چکا تھا۔ اس کو کوئی ایسا دوست چاہیے تھا جس کو سمجھ سکتا، وہ اس کے ساتھ اپنی پریشانیوں کو بانٹ سکتا۔ تیمور اور سالار کے درمیان چند ملاقاتوں کے بعد ہی ایک دوستی کی شروعات ہو گئی تھی۔ تیمور بھی سالار پر بھروسہ کرنے لگا تھا، جبکہ سالار تو پہلے ہی اس کی بہن پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس سے بہتر بھلا اور کیا موقع ہو سکتا تھا کہ وہ تیمور کے قریب ہو سکتا۔ وہ بھی تیمور کا ہر طرح سے ساتھ دینے لگا تھا اور اس کی ہمت بڑھاتا رہتا تھا کہ اس کو اپنی بہن کے لیے خود کو سنبھالنا ہی تھا۔ سالار کی ہمدردی اور رویہ دیکھ کر تیمور کو لگا تھا کہ شاید وہ واقعی ایک اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے۔ امامہ کو سالار کا بار بار اپنے گھر آنا کچھ کھٹکا تھا، اور اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن تیمور کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہتی تھی، کیونکہ آخر سالار ہی تو وہ لڑکا تھا جس نے اس کے بھائی کی مدد کی تھی۔ اگر وہ وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ سالار ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ وہ ماما سے بات کرے، لیکن تیمور کی موجودگی میں کبھی ایسا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ وہ ماما سے اپنے دل کی بات کر پاتا۔
سالار کے دل میں جو محبت یا لگاؤ ماما کے لیے پیدا ہو چکا تھا، وہ تیمور کے ساتھ دوستی کا فائدہ اٹھا کر وہ ماما تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یہ اتنی جلدی مشکل تھا کہ وہ تیمور سے اسی کی بہن کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرتا۔ اس نے تیمور کے ساتھ اپنی دوستی کو بہت زیادہ مضبوط بنا لیا تھا اور اکثر تیمور کے گھر جانے لگا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سالار کے دل میں ماما کے لیے محبت گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ تیمور سے بات کرنے کا فیصلہ کرنے لگا تھا۔ تیمور کے گھر جانے سے اور اس کے پاس رہنے سے وہ تیمور کے بارے میں بہت سی باتیں جان چکا تھا کہ اب تیمور کا اس کی بہن امامہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا، اور وہ دونوں بہن بھائی دنیا میں اکیلے ہی ایک دوسرے کا سہارا رہ گئے تھے۔ تبھی ایک دن تیمور سالار کو کہنے لگا تھا، سالار، کیا تم جانتے ہو مجھے اپنی بہن سب سے زیادہ عزیز ہے، اور میں جو دن رات اتنی محنت کرتا ہوں صرف اور صرف اس کے لیے تو کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا ہر خواب ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کا سب سے بڑا خواب ایک کامیاب ڈاکٹر بننا ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ میری کتنی سیلری ہے کہ میں گھر کے اخراجات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا یہ خواب بھی پورا کر پاؤں گا۔ جب سالار کو یہ احساس ہو گیا کہ تیمور اس کے بہت حد تک قریب ہو چکا تھا اور وہ دونوں بہت اچھے دوست بن چکے تھے، تب سالار کو لگا تھا کہ شاید یہی وقت تھا جب وہ تیمور سے اس کی بہن کے بارے میں بات کر سکتا تھا۔ تیمور، میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں، تم نے جن مشکلات کا سامنا کیا ہے، میں پھر بھی تمہاری بہادری کی داد دوں گا کہ تم نے اتنے مشکل حالات کے سامنے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا، بلکہ خود کو اور اپنی بہن کو سنبھالے رکھا ہے۔ میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دوں گا، تمہیں جب بھی میری مدد کی ضرورت ہو تم مجھ سے بلا جھجک کہہ سکتے ہو۔ سالار کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تیمور سے بات کا آغاز کس طرح سے کرے۔ آخر وہ اس سے اسی کی بہن کے بارے میں بات کرنے والا تھا، جو کہ بہت مشکل کام تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری مدد کر سکتے ہو، لیکن میں اپنی بہن کا یہ خواب اپنی محنت سے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تم میری بہت اچھے دوست ہو اور تم نے میرے لیے جو کیا ہے میں وہ کبھی نہیں بھولوں گا۔ اگر تم نہ ہوتے تو نہ جانے اس رات میرے ساتھ کیا ہو جاتا، اور اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو پیچھے میری بہن اکیلی رہ جاتی۔ تیمور نے سالار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، مگر تیمور کا اس طرح سے بار بار اسی رات کو یاد کرنا اور سالار کا شکر گزار ہونا سالار کو مسلسل شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ تو تیمور کو اپنا سب سے اچھا دوست سمجھنے لگا تھا، مگر تیمور کی باتوں سے وہ ہر بار اس کے سامنے شرمندہ ہو جاتا تھا۔ تیمور، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تمہارے سامنے ایک اقرار کر سکتا ہوں؟ لیکن میری نیت غلط نہیں ہے، بلکہ میں تو سچے دل سے یہ چاہتا ہوں۔ آخر کار سالار نے ہمت کر کے بات کا رخ موڑ ہی لیا تھا۔ اقرار؟ کیسا اقرار؟ میں کچھ سمجھا نہیں، تم مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور میں بھلا تمہاری کسی بات کا برا کیوں مانوں گا؟ سالار کی بات سن کر تیمور کو کچھ عجیب سا لگا تھا، مگر اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر سالار اس سے کیا کہنے والا تھا۔ دیکھو، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری بہن سے پیار۔ اس سے پہلے کہ سالار اپنی بات مکمل کرتا، تیمور اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگا تھا، مگر سالار تیمور کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ تیمور کو اس کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ دیکھو، مجھے غلط مت سمجھو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس کو اپنانا ضرور چاہتا ہوں، لیکن تمہارے سامنے اس سے پیار کا اظہار۔ بس بہت ہو گیا، خاموش ہو جاؤ اب، اس سے آگے ایک بھی لفظ مت بولنا۔ تیمور سالار کی بات کاٹتے ساتھ ہی غصے سے چلایا تھا۔ سالار نے تیمور کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر تیمور ایک دم سے غصے میں آ گیا تھا اور نہ جانے سالار کو کیا کچھ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سالار نے تیمور کو روکنے کی اور سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ اس کو جھٹک کر اور خود سے الگ کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ تیمور کا رویہ دیکھ کر سالار کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا تھا
کہ وہ تیمور سے جو بات کرنا چاہ رہا تھا تیمور اس کو سننا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ سمجھنا تو بہت دور کی بات تھی۔ تیمور تو پہلے ہی بہت پریشان رہتا تھا، مگر سالار کی بات سن کر وہ مزید غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے تو سالار کو ہمیشہ ایک اچھا دوست اور ہمدرد ہی سمجھا تھا، مگر اس کو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ سالار کی نظر تو ہمیشہ سے اس کی بہن پر تھی۔ وہ سالار کی نیت کو جانے بغیر اس کو الزام دے رہا تھا۔ سالار کی باتوں نے تیمور کو مزید الجھنوں میں ڈال دیا تھا، اور وہ سارے آفس کے سامنے سالار کو بات بات پر بے عزت کرنے لگا تھا۔ وہ سالار کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ امامہ کے حوالے سے سالار کی نیت خراب تھی۔ وہ ہر روز سالار کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑائی جھگڑا کر کے اس کو سب کے سامنے ذلیل کرنے لگا تھا۔ اس کو تو یہ کسی صورت برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آخر سالار نے اس کی بہن کی طرف ویسی نظر سے دیکھا بھی کیوں تھا۔ کیا پہلے وہ کم پریشان تھا، جس سے اب سالار کی باتوں نے مزید مشکلات میں الجھا دیا تھا؟ تیمور کی پریشانیوں نے اسے مزید شراب نوشی اور غلط راستوں کی طرف دھکیل دیا تھا۔ وہ اپنے غم اور دباؤ کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن جب وہ آفس سے واپس آ رہا تھا، اس کی طبیعت اچانک سے بگڑی تھی اور وہ چکرا کر گر پڑا تھا۔ امامہ کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ وہ اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی۔ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے مدد مانگی۔ تبھی اچانک اس کو تیمور کے دوست سالار کا خیال آیا تھا۔ ایک وہی تو تیمور کا سب سے اچھا دوست تھا، جو اس کے گھر آتا جاتا رہتا تھا، اور اسی نے پہلے بھی اس کی مدد کی تھی۔ تب اس نے سالار کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا۔ سالار کو ویسے تو تیمور پر بے حد غصہ تھا، اور وہ اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا، لیکن اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا یہ وقت بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ ابھی تو ماما اور تیمور کو اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ جہاں ڈاکٹروں نے یہ بتایا تھا کہ تیمور کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ تیمور کی خراب حالت کے بارے میں سن کر سالار کو سچ میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کی باتوں کی وجہ سے تیمور اتنا زیادہ ذہنی دباؤ لے لیتا، اور جس شراب کی عادت سے وہ اس کو بچانا چاہتا تھا وہ واپس اسی کی طرف لوٹ جاتا۔ جب سالار کو تیمور کے ہاتھوں اپنی ہونے والی بے عزتی یاد آئی، تب وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہوا تھا اور سوچنے لگا تھا کہ تیمور کے ساتھ جو بھی ہو رہا تھا بالکل ٹھیک ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے سالار کو غلط سمجھا تھا اور اس کے جذبات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ جب تیمور کی جان کو زیادہ ہی خطرہ تھا، تب سالار نے کوشش تو کی تھی کہ وہ اس کو بچا سکتا، لیکن شاید قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، اور تیمور ماما کو ساری دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تیمور کی موت امامہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، کیونکہ ایک وہی تو اس کا واحد سہارا تھا۔ اس کے علاوہ تو دنیا میں ایسا اور کوئی نہیں تھا جس پر امامہ بھروسہ کر سکتی اور اپنا دکھ اس کے ساتھ بانٹ سکتی۔ ایک سالار ہی تھا جو تیمور کے بہت زیادہ قریب تھا، لیکن سالار کی نظروں میں وہ اپنے لیے پیار بھرے جذبات بہت بار دیکھ چکی تھی، لیکن کبھی اس نے تیمور کے منہ سے ایسا کوئی ذکر نہیں سنا تھا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا کہ سالار واقعی اس کو اپنانا چاہتا تھا۔ تیمور کو امامہ کو چھوڑ جانا امامہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، اور امامہ اس صدمے سے اکیلی ہی گزر رہی تھی۔ جب سالار تیمور کے افسوس کے لیے اس سے ملنے آیا تھا، اور اس نے امامہ سے اپنی پسند کا اظہار بھی کر دیا تھا، مگر اب فرق صرف اتنا تھا کہ وہ تیمور کے رویے کا بدلہ اس کی بہن امامہ سے لینا چاہتا تھا، یہ جانے بغیر کہ تیمور نے اس کے ساتھ جو بھی کیا تھا اس میں امامہ کا تو کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ تو تیمور اور سالار کے درمیان ہونے والی بات چیت سے بھی انجان تھی۔ میں تمہارا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کر سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں بھی مجھے کچھ دینا ہوگا، سالار نے امامہ کے سامنے کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں ایک رات کے لیے تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ تیمور کے لیے نفرت سالار کے لہجے میں واضح تھی۔ میں آپ کی شرط ماننے کے لیے تیار ہوں،
لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی شرط مانوں تو آپ کو ایک رات کے لیے مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ سالار نے امامہ کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ نکاح کی بات سن کر اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی رنگ گئے۔ وہ تو صرف اور صرف تیمور کی بدتمیزیوں کا بدلہ لینے کے لیے امامہ کے سامنے یہ شرط رکھ رہا تھا۔ اس کو اچانک سے اپنی یہ شرط بے معنی محسوس ہونے لگی تھی، لیکن وہ تیمور کا رویہ نہیں بھولا تھا۔ نکاح؟ کیا تم واقعی ایسا ہی چاہتی ہو؟ سالار نے قدرے طنزیہ انداز میں کہا تھا، لیکن اس کے اندر کہیں ایک ہلکی سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ ہاں، اگر آپ مجھے حاصل کرنا چاہتے ہی ہیں تو آپ مجھ سے نکاح کر لیں، پھر چاہے وہ ایک رات کے لیے ہو یا زندگی بھر کے لیے۔ امامہ نے پورے اعتماد کے ساتھ سالار کو جواب دیا تھا۔ سالار کو امامہ کی ہمت اور عزت نفس دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ جلد ہی اپنے اس احساس پر قابو پا گیا تھا۔ وہ جس نفرت کے ساتھ اس کے سامنے آیا تھا، اس نے تو اپنا بدلہ لینے کے لیے اپنی طرف سے ایک مشکل شرط امامہ کے سامنے رکھی تھی، مگر امامہ نے اس کی اس شرط کو ایک اور رنگ دے دیا تھا جو سالار سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن وہ امامہ کی یہ شرط ماننے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ نکاح صرف ایک رات کے لیے ہوگا اور صبح ہوتے ہی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ سالار نے اپنے اندر کی الجھنوں کو چھپاتے ہوئے کہا تھا۔ امامہ نے یہ شرط قبول کر لی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے نکاح کے لیے سالار کی شرط مان لی، لیکن اس کا دل اندر سے بہت دکھی تھا۔ جب دونوں کا نکاح ہوا تو امامہ نے اپنے آپ کو مضبوط رکھا تھا اور سالار کے سامنے خود کو ٹوٹنے نہیں دیا تھا۔ نکاح کے بعد سالار کو جو خوشی محسوس ہونی چاہیے تھی، اس کو وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ امامہ کو حاصل کرنا ہی تو اس کا خواب تھا، اور وہ خواب جب پورا ہو گیا تھا، امامہ اس کے اس قدر قریب بیٹھی تھی تو وہ بجائے خوش ہونے کی مزید الجھنوں کا شکار ہو گیا تھا۔ سالار نے اس سے بات کرنے کی، اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن امامہ خاموش رہی تھی۔ سالار کو امامہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ خوش تھی یا پریشان تھی۔ امامہ، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم جانتی ہو کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ سالار نے بالآخر اپنی الجھن کا اظہار کرنے کا اور تیمور کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے یہ سب اپنے بھائی کی عزت کے لیے کیا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے پسند کرتے تھے، اور میں چاہتی تھی کہ آپ کی وجہ سے میرے بھائی پر کوئی الزام نہ آئے۔ اپنے بھائی کی عزت بچانے کے لیے میں نے اپنی عزت قربان کر دی، تاکہ میں اپنے بھائی کے تمام احسانوں کا بوجھ اتار سکوں جو اس نے اماں ابا کی گزر جانے کے بعد مجھ پر کیے تھے۔ اس نے میرے لیے خود کو اس قدر مصروف کر لیا تھا کہ میرا خواب اس کا خواب بن گیا تھا، اور میرا خواب پورا کرنے کے لیے اس نے اپنی پرواہ تک نہیں کی تھی۔ اس کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کی آواز میں تیمور کے لیے محبت واضح تھی۔ امامہ کی بات سن کر سالار کے دل میں کچھ ٹوٹنے لگا تھا۔ اس نے ہمیشہ امامہ کو ایک کمزور لڑکی سمجھا تھا، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ کتنی مضبوط اور باوقار ہے۔ وہ اچانک سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ فی الحال وہ امامہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کو اپنا آپ امامہ کے سامنے چھوٹا لگنے لگا تھا۔ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ تیمور تو میرا سب سے اچھا دوست تھا۔ میں نے اس کے ساتھ دوستی صرف اس لیے تو نہیں کی تھی کہ اس کے ذریعے اس کی بہن کو برباد کر سکوں، بلکہ میں تو امامہ سے سچی محبت کرتا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں ایسا تو نہیں تھا جیسا اب بن رہا ہوں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی ہے۔ جو کچھ بھی ہوا ان سب میں امامہ کا کوئی قصور نہیں تھا، بلکہ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ میں نے اس محبت کا ذکر اس کے بھائی سے کیا تھا، اور وہ نادان اپنے بھائی کی عزت بچانے کے لیے مجھے ہی اپنے سامنے پیش کر بیٹھی ہے۔ مجھے ہی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ سالار کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔
وہ دوبارہ امامہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اسی وقت امامہ کو کمرے میں اکیلا چھوڑ کر گھر سے نکل آیا تھا۔ احساس ندامت آنسوؤں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے باہر آ رہا تھا۔ سالار کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ وہ سڑک پر بے مقصد چلتا جا رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور شہر کی روشنیاں دھندلا رہی تھیں، لیکن سالار کے اندر کا اندھیرا اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب پورا ہو چکا تھا۔ وہ ماما کو حاصل تو کر ہی چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ضمیر کی خلش اور ندامت اسے کھائے جا رہی تھی۔ سالار کے ذہن میں امامہ کی باتیں بار بار گونج رہی تھیں۔ میں نے اپنے بھائی کی عزت کے لیے اپنی عزت قربان کر دی۔ وہ جملے کسی کانٹے کی طرح اس کے دل میں چبھ رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ امامہ نے تیمور کی عزت کی خاطر جو قربانی دی تھی، اس کا حق وہ کیسے ادا کرے گا۔ سالار نے ایک پارک کی بینچ پر بیٹھ کر اپنے اندر جاری کشمکش کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ خود سے ہی ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے اندر جو بدلے کی چنگاری سلگ رہی تھی، وہ امامہ کی باتوں کی وجہ سے بجھنے لگی تھی۔ کیا میں واقعی امامہ سے محبت کرتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا، لیکن جواب واضح تھا۔ وہ امامہ سے محبت کرتا تھا، لیکن جس محبت کا دعویٰ وہ اس معصوم کے سامنے کر کے آیا تھا، وہ محبت تو اب خود غرضی اور ضد میں بدل چکی تھی۔ اس کے دل میں امامہ کو پا لینے کی خواہش اس قدر شدید تھی کہ اس نے امامہ کی خوشیوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ تیمور ہمیشہ کہا کرتا تھا، سالار، تم جانتے ہو کہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ تم جب سے میری زندگی میں آئے ہو، مجھے ایسا لگنے لگا ہے جیسے میں تم سے ہر بات کر سکتا ہوں۔ تم ہی ہو جو میرے دکھ کو سمجھ سکتے ہو اور مجھے زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دے سکتے ہو۔ تمہاری باتیں مجھے ایک امید دیتی ہیں اور مجھ میں حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اپنی بہن کا ہر خواب پورا کر سکتا ہوں۔ سالار کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تیمور اور امامہ دونوں سے محبت کا دعویٰ کرتا رہا تھا، لیکن اس محبت کا صحیح مفہوم کبھی سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ دوسری طرف امامہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی سالار کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور دل بوجھل تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سالار اسے پسند کرتا تھا، لیکن آج سالار کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو امامہ کو پا لینے کی بات اس کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ امامہ کو اندازہ تھا کہ یہ نکاح دونوں کے لیے آزمائش بن چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آخر سالار یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ امامہ آنکھوں میں آنسو لیے سالار کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سالار کے ساتھ اس کا جو رشتہ تھا وہ صرف ایک رات کے لیے ہی تو تھا۔ اگلی صبح اس کی زندگی سالار کی وجہ سے برباد ہو جانے والی تھی، لیکن وہ پھر بھی خاموش تھی۔ رات بھر خود سے لڑنے کے بعد سالار نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امامہ کے لیے اپنی انا اور ضد کو ختم کرے گا۔ اس نے سوچا، اگر امامہ نے یہ نکاح اپنی قربانی سمجھ کر کیا ہے تو میں اس قربانی کو رائگاں نہیں جانے دوں گا۔ میں اسے وہ عزت اور مقام دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ سالار اگلی صبح گھر واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ امامہ کے سامنے آیا، لیکن اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت واضح تھی۔ امامہ نے اسے دیکھا، لیکن کچھ نہیں کہا۔ سالار طے کر چکا تھا کہ وہ امامہ کو ساری سچائی بتا دے گا کہ اس نے آخر امامہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ مزید اس بوجھ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا کہ اس نے تیمور کی دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ تیمور تو پہلے ہی اس کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ وہ تو پہلے ہی سالار سے کہتا تھا کہ وہ تیمور کے پاس صرف اور صرف امامہ کی وجہ سے ہی تو آیا تھا، اور اس نے جو قدم اٹھایا تھا اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ تیمور کی بات بالکل ٹھیک تھی، جبکہ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا۔ امامہ، میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ شاید تمہارے لیے کوئی معنی نہ رکھتے ہوں، لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ میں تو تمہیں سچے دل سے چاہتا تھا اور عزت کے ساتھ اپنانا چاہتا تھا۔
لیکن تیمور کی باتوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا اور میں اپنی خواہشات کو تم پر مسلط کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ امامہ نے خاموشی سے اس کی بات سنی لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ آپ کی ایک رات والی شرط پوری ہو چکی ہے، اب آپ مجھے اپنے نکاح سے آزاد کر سکتے ہیں جیسا کہ طے ہوا تھا۔ جب امامہ بولی تھی تو سالار کو اندازہ ہوا تھا کہ وہ بھی ساری رات اسی کشمکش میں مبتلا رہی تھی، لیکن اب وہ اس کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ امامہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کس طرح سے کرے۔ سالار نے امامہ کی بات سنی تو جیسے اس کے اندر ایک زلزلہ سا آ گیا تھا۔ امامہ کی آواز میں ایک کرب چھپا ہوا تھا جو سالار کو اندر سے توڑ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ کیا واقعی امامہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کیا وہ اپنی محبت کو اس طرح ختم ہوتے دیکھ سکتا تھا؟ سالار نے گہری سانس لی اور امامہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ امامہ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب تمہیں پہلی نظر دیکھا تھا تب سے ہی تم پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ میں نے تیمور کے ساتھ دوستی کسی غلط مقصد سے نہیں کی تھی، بلکہ وہ میرا سب سے اچھا دوست تھا اور میں اس کے ساتھ مخلص بھی تھا، لیکن تمہاری محبت بھی میرے دل میں گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جب میں نے اس محبت کا ذکر تیمور سے کیا تھا تو وہ بھی مجھے غلط ہی سمجھا تھا اور مجھ سے جھگڑنے لگا تھا کہ میں نے اس کی دوستی کا استعمال کر کے اس کی بہن پر نظر رکھی تھی۔ میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں سچ میں تم سے محبت کرتا تھا اور تمہیں اپنانا چاہتا تھا، مگر تیمور میری باتیں صرف جذباتی ہو کر سن رہا تھا اور جذبات میں آ کر اس نے دوبارہ اس دلدل میں جانا شروع کر دیا تھا جس سے میں اس کو نکال رہا تھا۔ وہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرنے لگا تھا جو مجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور اس کو نیچا دکھانے کے لیے میں نے تمہارے سامنے یہ شرط رکھی تھی، مگر میری ضمیر نے تمہاری باتیں سن کر مجھے جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس طرح سے تمہیں برباد نہیں کر سکتا، میں واقعی تم سے محبت کرتا ہوں، اور یہ محبت ایسی نہیں ہے جسے ایک رات یا ایک دن کی قید میں رکھا جا سکے۔ امامہ نے سالار کی طرف دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں ابھی بھی شک اور بے اعتمادی تھی۔ محبت؟ امامہ نے دھیمے لہجے میں کہا، محبت تو وہ ہوتی ہے جو دوسروں کو آزاد کرتی ہے، نہ کہ قید میں رکھتی ہے۔ آپ کی محبت نے مجھے صرف اذیت دی ہے سالار۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور سالار ان آنسوؤں کا قصوروار خود کو سمجھ رہا تھا۔ سالار نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ میں مانتا ہوں ماما، اگر تم اس نکاح کو ختم کرنا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی ماضی کی یادوں کا قیدی نہیں رہنے دوں گا۔ تمہارے لیے میرا دل ہمیشہ مخلص ہی رہے گا۔ امامہ نے سالار کی باتیں سن کر گہری خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سالار کی محبت سچی ہو سکتی تھی، لیکن اس محبت نے اس کی زندگی کو مشکلات سے دوچار کر دیا تھا۔ سالار، میں اپنے بھائی کے ساتھ بہت خوش تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے جیتے تھے، لیکن جس رات آپ ان کو بے ہوشی کی حالت میں گھر لے کر آئے تھے، تیمور کی وہ حالت دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرا بھائی کن مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے لیے میرا خواب پورا کرنا ہی اس کی زندگی کا مقصد بن گیا تھا، جس کے پیچھے وہ اپنے آپ کو بھولتا جا رہا تھا۔ لیکن تب آپ ہماری زندگی میں آئے تھے اور وہ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے کرنے کی بجائے آپ کے ساتھ کرنے لگا تھا۔ جب مجھے آپ سے حسرت محسوس ہونے لگی تھی، لیکن میں بھی آج آپ کو ایک سچ بتانا چاہتی ہوں۔ امامہ نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر سالار کی طرف دیکھا تھا تو ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گال پر جا گرا تھا۔ سالار بھی بے یقینی سے امامہ کی ساری بات سن رہا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے تیمور کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنا خوش وہ آپ کے ساتھ دوستی کرنے کے بعد رہنے لگا تھا۔
وہ آپ کے ساتھ اپنی ساری باتیں کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگا تھا، اور اس کو سمجھ آنے لگا تھا کہ زندگی میں ذمہ داریوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ تھا، اور اس کو سمجھ آنے لگا تھا کہ زندگی میں ذمہ داریوں کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ امامہ نے سالار کے سامنے جو انکشاف کیا تھا، وہ سن کر تو سالار کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کو پہلی بار احساس ہونے لگا تھا کہ وہ تیمور کے کس حد تک قریب تھا، مگر ان دونوں کے درمیان ایک غلط فہمی نے ان کے درمیان کے فاصلوں کو بڑھا دیا تھا، اور وہ اپنے سب سے اچھے دوست سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میں اپنی غلطیوں کا کفارہ کیسے ادا کروں، لیکن ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ڈاکٹر بننے کا جو خواب تیمور پورا نہیں کر سکا تھا، وہ میں ضرور پورا کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ سالار نے امامہ کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا، سالار، آپ کے الفاظ میں سچائی ہو سکتی ہے، لیکن مجھے وقت چاہیے۔ میں اس رشتے کو یوں فوراً قبول نہیں کر سکتی۔ آپ کی اس شرط نے میرے اعتماد کو توڑا ہے، اور مجھے آپ کی محبت کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو سالار کے ہاتھوں سے نکالتے ہوئے کہا تھا۔ سالار نے امامہ کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو امامہ، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے۔ تم جو فیصلہ لو میں اس کا احترام کروں گا، لیکن مجھے اتنا موقع ضرور دو کہ میں خود کو بدل سکوں۔ امامہ نے کوئی بھی جواب دیے بغیر بہت غور سے سالار کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں اس کے لیے اب صرف محبت تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔